مصطفیٰ کریم کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے, قرآن مصطفیٰ کے سینے پر اترنے والا نہیں پڑھتے تھے, پھر بھی رب فرماتا ہے ان کے دلوں میں میل تھا, اس لیے یہ چلتے پھرتے بھی کیا ہیں, کیا ہیں, ہاں ان میں کچھ ابو بکر جیسے بھی تھے, ان میں کچھ عمر جیسے بھی تھے, ان میں کچھ عثمان و علی جیسے بھی تھے, ان میں کچھ حمزہ جیسے بھی تھے, کچھ طلحہ و زبیر جیسے بھی تھے, کچھ بلال جیسے بھی تھے. انہیں بھوک لگتی تھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے, پیاس لگتی تھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے. وہ مصطفیٰ کی کنڈل والی زلفوں کے اسیر تھے, وہ مصطفیٰ کے والضحیٰ مکھڑے کے اسیر تھے, وہ مصطفیٰ کی مزمل کملی کی مائیت میں رہتے تھے. ان کی عادت کیا تھی, اگر غزوات میں ان کا بیٹا, بھائی, شوہر شہید ہو جاتا اور وہ مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرتی, صحابہ آ کر کہتے تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیرا شوہر شہید ہو گیا, تیرا بیٹا شہید ہو گیا, وہ فقط مست و الست ہو کر ایک ہی جملہ کہتی, ارے وہ گئے مجھے بتاؤ مصطفیٰ کیسے, جو مصطفیٰ کی واللیل زلفوں کے اسیر تھے, جو مصطفیٰ کے والضحیٰ مکھڑے کے اسیر تھے. کافر انہیں دیکھ کر کہتے تھے ارے یہ تو لاغر ہیں, یہ تو ضعیف ہیں, یہ تو کمزور ہیں, یہ تو ناتواں ہیں, ارے یہ تو مردہ ہیں. رب فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ جو تیرے اصحاب کو مردہ کہتے ہیں انہیں بتا دے فاحییناہو, تیرے رب نے ان کے دلوں کو زندہ کر رکھا, تیرے رب نے ان کے دلوں کو زندہ کر رکھا ہے. یہی تو وجہ تھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی معیت میں ایک غلام بلال رہا کرتا تھا. ایک غلام بلال, اس کے پاس عمل کیا تھا, کچھ بھی نہیں. وہ حبشہ سے منڈی در منڈی بک کر آیا, کبھی کس کی غلامی میں رہا, کبھی کس کی غلامی میں رہا, غلامی در غلامی, غلام یہ مصطفیٰ میں آ گیا اور حسن مصطفیٰ کا اسیر ہو گیا, اور اس کا دل مصطفیٰ کی محبت, عشق اور مصطفیٰ کی غلامی کا تاج پہن کر اس کا دل لوگوں میں آباد ہو گیا. بس دل آباد ہونے کی دیر تھی اور دل مصطفیٰ کے اسیر ہونے کی دیر تھی. یہ حبشہ کا غلام جو منڈی در منڈی بک کر آیا تھا, فَأَحْيَيْنَاهُ, ادھر رب نے اس کا دل زندہ کیا, مصطفیٰ نے اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. عرب کے سارے سردار نیچے تھے, بلال کعبے کی چھت پہ تھا. کیوں؟ فَأَحْيَيْنَاهُ, بس ان کا, بولتے نہیں ہیں, ان کا. اچھا, اس آیت کا اگلا حصہ فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر رب کیا عطا کرتا ہے, بولتے نہیں ہیں, کیا عطا کرتا ہے, یمشی بھی, فرمائے یمشی بھی فی الناس, پھر وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتے ہیں. جو بے نورا نظر آتا ہے یہ نور والے اسے نور کی خیرات عطا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں ایک مصنوعی روشنی ہے, یہ بلب کی روشنی, یا وہ ایل ای ڈی جو مینار کے درمیان ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے, دیکھیں ایک مرتبہ, سب دیکھ لیں, اس کے دیکھا سب نے. اب آپ سارے اس لائٹ کے نیچے ہیں, وہ ایک لائٹ آپ سب کو کیا کر رہی ہے, روشن. ایسا ہی ہے یہ مصنوعی بلب ہم سب کے چہروں کو اتنا روشن کر رہا ہے کہ رات کے گپ اندھیرے میں ہمیں ایک دوسرے کا آپ نظر آ رہا ہے. پھر سوچیں تو صحیح, وَجَعَلْنَا لَهُ نُور, رب جن کے دلوں کو زندہ کرنے کے بعد اپنی بارگاہ سے نور عطا کرتا ہوگا, ان کے نور کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا. اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں, پھر بات آگے لے چلتے ہیں. ہم سب جس خطے میں رہتے ہیں یہ خطہ ہے ہندوستان. کون سا خطہ ہے, بولیں کون سا خطہ ہے, ہندوستان. یہ رام کی سرزمین کہلاتی تھی.
ہنومان کی لنکا کہلاتی تھی. یہاں کوئی برہمن تھا, کوئی شودر تھا, کوئی کھشتری تھا, کوئی ویش تھا, کوئی دلت تھا, کوئی چھوت اچھوت کے تفرقوں میں بٹا ہوا تھا. یہاں بھگوت گیتا کے شلوک پڑھے جاتے تھے, یہاں رامائن کی کتھا پڑھی جاتی تھی, یہاں ہنومان چالیسا کا پاٹ کیا جاتا تھا. یہاں برہمنوں کی حکومت تھی, کھشتریوں کا نظام فوج تھا, یہاں ظالم کی حکمرانی تھی, سامراجی نظام تھا, اشرافیہ مقتدر تھے, سب باقی مقتدی تھے. پھر یہاں پر اس کا نام لینے والا کوئی نہ تھا. یہ ہنومان کی سرزمین کہلاتی تھی, رام کا پرچم یہاں لہرایا کرتا تھا. پھر ایک وقت آیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اس نے اپنی بارگاہ سے ایک بندے معین کو دین کا نور عطا کیا, اس کے من کو روشنی عطا کی, جلا بخشی, ہلاوت عطا کی, انوار و تجلیات کا نور جب اس کے قلب پر اتارا, وہ معین الدین جب ہند کی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے, یمشی بہی فی الناس, اس رام کی سرزمین کو مصطفیٰ کی حکومت بنا دے. اس رام کی سرزمین پر خدا کے دین کا پرچم لہراتا ہے. آپ سب اور میں اپنے آبا کی طرف خود کو دیکھیں تو ہم سب کو ایمان ان لوگوں کی برکت سے ملا جن کے قلب کو خدا نے کیا کر دیا تھا. پھر اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیں, میں شرماتا اور جھجکتا نہیں ہوں چاہے سارے ناراض ہو جائیں. ہر زمانے میں کوئی ایسا نظر آیا جس کے من کو نور الہ ملا, پھر وہ بے نوروں کو روشنی بانٹتا گیا. پھر ایک وقت آیا فتنوں کا راج تھا, فرقہ واریت کا راج تھا, مسلکی تفرقات تھے, علی و حسین کے نام پہ سر کاٹے جاتے تھے, جھگڑے تھے, فساد تھے, نفرت تھی, عداوت تھی, بغض تھا, منافرت تھی. مذہبی مقتدا منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کافر کیا کرتے تھے. مسئلہ